الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم نہیں ہو برابر کسی بھی ایک عورت سے، کوئی ایک عورت بھی تمہارے برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ احزاب اور آیت نمبر 32 ہے میرے بھائیوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے برابر کوئی ایک بھی عورت نہیں ہے۔ جسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ایک کے بعد پھر استثناء نہیں ہے، جب لفظ احد آ جائے تو پھر ایکسیپشنل کیسز نہیں آتے، یعنی کہ بس وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے برابر احد بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کی بیویوں کو کہا کہ تمہارے برابر ایک بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ جو پھر اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ نبی کی بیویاں عورت مرد کے لیے لباس ہوتی ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یہ بھی، یہ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تمہارے لیے عورتیں تمہاری لباس ہیں، تمہارا لباس ہیں مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد لباس ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عائشہ صدیقہ تھی اور عائشہ صدیقہ کا لباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اس طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بی بی فاطمۃ الزہرا تھی اور بی بی فاطمۃ الزہرا کا لباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس زیادہ فضیلت والا ہے یا جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ خود سمجھ لیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ تو لباس عائشہ صدیقہ ہیں، اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بی بی فاطمۃ الزہرا ہے۔ اب آپ یہ قرآن مجید کے آیات دلائل دینا میرا کام ہے، لیکن فضیلت وغیرہ پر سوچنا اور سمجھنا ان دلائل کے اوپر یہ میرے بھائیوں آپ لوگوں کا کام ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ ان پر بھی آپ غور کریں کہ اس طرح سے یہ حضرت عمار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ خطب عمار فقال انی لعالم، عمار نے خطبہ دیا کوفے کے اندر، ان کو حضرت علی نے بھیجا تھا، امام حسن کو بھی اور حضرت علی کو بھی، اور حضرت عمار کو بھی حضرت علی نے بھیجا تھا۔ خطب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فقال انی لعالم، کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرت، کہ عائشہ صدیقہ جو آئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کتاب مناقب میں ہے، کتاب مناقب صحیح بخاری ترجمے والا جلد نمبر 2، یہ مناقب کے بارے میں ہے یہ روایت۔ تو اس میں حضرت عمار کی یہ فتویٰ ہے کہ زوجہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ کے ساتھ جنت میں ہوں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زوجہ کے ساتھ جنت میں ہوں گے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوں گے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنگلوں میں گھر میں بی بی فاطمۃ الزہرا ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جو مکان ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ فضیلت والا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، یا حضرت علی کا مکان زیادہ فضیلت والا ہوگا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان زیادہ فضیلت والا ہوگا، افضل ہوگا، تو اماں شاہ صدیقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں جنت میں ہوں گی۔ اور اگر حضرت علی کا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے افضل ہوگا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اماں بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا وہ پھر حضرت علی کے ساتھ زیادہ فضیلت والے مکان میں ہوں گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ معلوم ہوا عائشہ صدیقہ بہتر پوزیشن میں ہوں گی، اور ان کو زیادہ جو ہے نا وہ فوقیت ہے، زیادہ فضیلت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سوچیں اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے جب دوسری شادی کرنا، بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، عائشہ بی بی فاطمہ الزہرا کو جب پتہ چلا کہ علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اور فاطمہ الزہرا بھی ناراض ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیٹی سے نکاح علی نہیں کر سکتے، بخاری کے اندر روایت ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن بی بی فاطمہ ناراض ہوتی ہے جب ان کی سوکن حضرت علی سوکن لانے کی کوشش کی کہ دوسری بیوی سے بھی شادی میں کر لوں، تو فاطمہ تو زہرا ناراض ہوئی۔ لیکن عائشہ صدیقہ جب دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں تو حضرت عائشہ تو یا حفصہ وہ ناراض نہیں ہوئیں کہ آپ نے دوسری شادیاں کیوں کی۔ اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ہم عمر سے شادی کی، لیکن عائشہ صدیقہ نے 52 سال کی عمر کے ساتھ، جو کافی بڑی عمر والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے شادی کی۔ تو بھی آپ سمجھ لیں کہ بی بی فاطمہ نے ہم عمر تقریباً تھوڑا سا ڈفرنس ہے ان سے شادی کی ہے، لیکن عائشہ صدیقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 52 سال کی عمر میں تھے تو ان کے ساتھ شادی کی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ نبی جو کچھ مال چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ امت کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ کو کچھ مال نہیں ملا، عائشہ صدیقہ کو کچھ بھی مال نہیں ملا، لیکن یہ نبیوں کے لیے حدیث ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، امتیوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس میں ایک حکمت ہے کہ نبی کا مال اگر وہ نبی امتیوں میں تقسیم ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ صحیح نبی، اگر نبی اپنا مال اپنے اولاد میں منتقل کر دے تو پھر سمجھ لو کہ نبی جھوٹا ہے، صحیح نہیں ہے۔ غلام احمد یہ چیک کرنے کی ایک حدیث ہے، لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے آسان ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جھوٹا نبی تھا یا جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ان کے اولاد میں منتقل نہیں ہوا، کسی میں بھی وراثت نہیں ہوئی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے۔ لیکن غلام احمد یا اس طرح سے جھوٹے جو نبی آئے ہیں ان کے ورثے ان کے اولاد میں منتقل ہوئے، یہ امتیوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہوئی کہ وہ ان کو سمجھ لیں کہ جھوٹا نبی کون سا ہے، سچا نبی کون سا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کر دی۔ غلام احمد مرزا کی ملکیت جو ہے نا اس کے اولاد میں شفٹ ہوئی تھی، ورثے میں چلی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ تو اس حساب سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تو وہ تو ورثے میں ملی تھی، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے موجودگی میں بھی مال بہت، 7 باغات تھے، 7 باغات۔ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ پورے کافی جلد نمبر 7 ہے اور اس کے جلد نمبر 47 پر ہے۔ فلما قبض جاء العباس، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، روح قبض ہوئی، جاء عباس یقاسم فاطمہ، فاطمہ سے
حضرت عباس جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اختلاف کرتے ہوئے فاطمہ کے پاس آئے. فیا فشہد علی، وہ باغوں کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. پھر حضرت علی نے شہادت دی وغیرہ اوروں نے بھی کہ انہا وقف علی فاطمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باغوں کو فاطمہ کے لیے وقف کر دیا تھا. وہی اور ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں: دلال والالواف، حسنی، عافیہ، ام ابراہیم، میسب اور برکہ. یہ 7 باغ تھے جو حضرت علی کے دور میں بی بی خاتون جنت کو حضرت علی کہتے ہیں کہ وقف کیے گئے تھے. لیکن ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باغ وقف نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ کہ باغ کچھ بھی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے عائشہ صدیقہ کے پاس اور حفصہ کے پاس، وہ باغ فدق مانگنے کے لیے نہیں گئیں، ناراض نہیں ہوئیں. لیکن بی بی فاطمہ تو زہرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس گئی تھی کہ وہ بدک سے ان کو حصہ دیا جائے، جو کہ ابو بکر نے حدیث پڑھ کر انکار کر دیا، حدیث پر عمل کیا اور وراثت نہیں دی. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال نہ ملنے کی وجہ سے وہ ناراض ہوئیں. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 میں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن کون ہیں، متقی لوگ کون ہیں، متقی لوگ کون ہیں، تقوی کن میں ہے، زہد کن میں ہے. والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غصہ نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں. ایک صفت کہ غصے کو پی جائیں. لیکن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر بھی کریں، معاف بھی کر دیں. قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 کے اندر ہے، سورۃ آل عمران کی ہے کہ غصے کو پی جائیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کرو. پھر صرف غصے کو پی جانا کافی نہیں، اس کے بعد لوگوں کو معاف بھی کرو. پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ غصے کو پی جانے کے بعد اور لوگوں کو معاف کرنے کے باوجود بھی یہ ابھی کافی نہیں ہے، اور بھی آگے بڑھو، اور بھی نیکی کا کام کرو. وہ کون سا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. 3 چیزیں اللہ نے بتائیں کہ غصے کو پی جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صفت پوری مکمل نہیں ہے متقیوں کے لیے، شان صرف ایک نہیں ہے، آگے بڑھیں متقی اور بھی کریں کام. کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیں. تو اللہ فرماتا ہے پھر معاف کرنا بھی ابھی پورا تکمیل متقی کی نہیں ہے، اور آگے بڑھے متقی لوگ. کیا ہونا چاہیے؟ تیسری صفت بھی اللہ نے بیان کر دی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر باغ فدق سے حصہ نہ ملا تو عائشہ نے واویلا نہیں کی. لیکن شیعہ کتب کے اندر اور شیعہ بھائی کہتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا فغضبت فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئیں، اور ابو بکر سے ناراض تو ہوئیں، معاف بھی نہیں کیا، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے مرتے دم تک کلام بھی نہیں کیا. غصہ بھی کیا، مرتے تک کلام بھی نہیں کیا، یعنی کہ معافی بھی نہیں دی، معاف بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد کوئی احسان بھی نہیں کیا. تو یہ جو نقشہ کھینچتے ہیں، جو ہے نا تصور جو دیتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا کے بارے میں اہل تشیع حضرات، وہ بالکل اس آیت کے خلاف کھینچتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے ناراض بھی ہوئیں، غصے کو پیا بھی نہیں، معاف بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد کوئی ان کے ابو بکر کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں کیا. تو یہ قرآن مجید کی آیت. لیکن وہ عائشہ صدیقہ نہ ناراض ہوئی اور نہ کچھ، حالانکہ نہ باغ بھی کوئی نہیں تھا، جبکہ 7 باغ بی بی فاطمہ تو زہرا کے پاس تھے، اور حضرت عباس ان کے پاس گئے کہ ان میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیا جائے، جو کہ حضرت علی نے گواہی دی اور انہوں نے ان کو بھی نہیں دیا. تو مجھے بتاؤ کہ زہد کے اندر کس میں زہد زیادہ ہے؟ تو زہد بھی دیکھیں کہ بی بی فاطمہ تو ناراض ہوتی ہیں، لیکن عائشہ صدیقہ
नाराज़ नहीं हुई। ये तो हुए कुरान मजीद के आयत और हदीसों से और रवायतों से इस्तदलाल। अब देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली क्या किया। अब आखिरी अयाम हैं, रसूल सल्लम के 3 दिन आखिरी, आपकी बीमारी के आलम है। जब भी कोई बंदा बीमार होता है ना मेरे भाई, तो उस वक्त वो सोचता है कि उस घर में चला जाऊं जहां पर मुझे ज़्यादा सुकून मिले, राहत मिले और मेरी ज़्यादा खिदमत हो। कई बीवियां हों अगर, तो रसूल सल्लम के पास बीवियां भी हैं 9 के करीब, 9 मकानात हैं। फिर बेटी भी है फातिमा ज़ोहरा, फिर बेटे भी हैं हसन हुसैन, और दामाद भी हैं। अब देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के अयाम में जब बंदा कोई बीमार होता है तो बहुत सारे मकानात होते हैं, तो फिर वो उधर चला जाता है जहाँ पर वो समझता है कि मेरी सबसे ज़्यादा खिदमत हो गई। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रैक्टिकली देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी। ये तो हुई दलाइल के साथ। अब हम आते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्रैक्टिकली कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन किसी को अहमियत दी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के घर गए 3 दिन आखिरी, न दामाद के पास गए, अली रज़ी अल्लाह ताला ने घर को पसंद नहीं किया, हालांकि अदर वहाँ पर हसन हुसैन भी थे, बेटे भी थे, बेटी भी थी, लेकिन खिदमत के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए कि कहाँ जाते हैं, कहते हैं सबसे कि मुझे आयशा सिद्दीक़ा के घर में रहने दो, और वहाँ पर ही आपने वफ़ात पाई, वहाँ पर ही आप दफन हुए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। वो तो हमने चलो अपने अपने मफ़हूम के हिसाब से, शिया अपने मफ़हूम निकालेंगे दलाइल से और सुन्नी अपने मफ़हूम से निकालेंगे, लेकिन आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने किसको अहमियत दी। आयशा सिद्दीक़ा को वहीं पर 3 दिन आखिरी अयाम वहीं गुजारे और वहीं पर वफ़ात पाई है। और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बीबी फातिमा ज़ोहरा के पास चले जाते वहाँ भी आप, और ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी कि अन्नबी है यक़बिज़ु फ़ीह यदफ़न, नबी को जहाँ पर रूह परवाज़ कर जाए वहाँ ही दफन कर दिया जाता है, कर देना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की वजह से आयशा सिद्दीक़ा के घर में वफ़ात पाई, वसाल मुबारक आपका हुआ, वही आपकी मज़ार शरीफ बने। अगर बीबी फातिमा के घर जाते तो वहाँ पर साफ ज़ाहिर है फिर अबू बकर उमर न होते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शायद वो जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला और इमाम हसन दफन होते। तो ये रसूलुल्लाह ने किसी को बेज़ात खुद अहमियत किसको दी, आयशा सिद्दीक़ा को दे दी। लिहाजा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत दें तो उसी को ही तमाम उम्मत को भी देनी चाहिए। तो ये दलील थे मेरे भाइयों जो मैंने आप लोगों को दिया। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरे भाइयों इसको शेयर करें और सबसे ज़्यादा कोशिश करें सब्सक्राइब करने के भी और शेयर करने के करें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो।